الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آیت نمبر 14 تک ہم نے کل ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی تھی، کہ جس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے اور ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈالنے کے لیے بھائیوں نے جب مشورہ کیا تو وہ سب کے سب ایک منصوبہ بندی کے تحت اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور ان سے عرض کی، ابا جان کل ہم سیل کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ شکار بھی کھیلیں گے، وہاں پہ دوڑیں گے، وہاں پہ پھل وغیرہ کھائیں گے، فلاں علاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھجوا دیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بھی وقت ان کو اپنے آپ سے ہٹاتے نہیں تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، تو آپ کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن بالآخر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اعتماد تھا وہ حاصل کر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان جو ہے وہ بیٹوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں یہ تمہارے پاس بطور امانت تمہیں دے رہا ہوں، اور تم نے مجھ سے یہ پکا وعدہ کرنا ہے کہ جس طرح تم مجھ سے لے کے جا رہے ہو اسی طرح بالکل صحیح سلامت میرے پاس واپس بھی لے کے آنا ہے۔ ان سب نے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے یہ عہد کیا کہ ہاں بالکل، اگر آپ کا بیٹا ہے تو ہمارا بھی بھائی ہے، ہم اس کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں اسی طرح ہم واپس لے کے آئیں گے۔ بہر کیف حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ چل پڑے۔ یہ آبادی میں تھے، جب آبادی سے باہر نکلے اپنی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ میں لے کے جا رہے تھے، یہ 10 بھائی تھے اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اب جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ راستے میں ان کو چونکہ حسد تو بہت زیادہ تھا اور بغض بھی بہت زیادہ تھا، اور بڑے عرصے سے ان کو غصہ بھی تھا کہ اس یوسف کی وجہ سے ہمارے والد ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور ہماری جو ہے وہ خیال ہی نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کے دل چونکہ بھرے ہوئے تھے تو ایک نے جو ہے ایک آ کے تھپڑ مارتا تھا حضرت یوسف کو۔ سب سے چھوٹے تھے ایک تو، مطلب اس وقت ان کی زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً کوئی 16-17 سال ان کی عمر ہوگی، کیونکہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اسے تقریباً 4-5 سال بعد کا پھر یہ واقعہ تقریباً 16 یا 17 سال ایک روایت کے مطابق جو ہے آپ کی عمر تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طرف سے تھپڑ مارتا کہ اچھا یہ تم تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم اتنی سخت اذیت اور تکلیف میں ہیں، پھر دوسرے کے پاس وہ جاتے دیکھو مجھے فلاں مار رہا ہے، وہ اس طرف سے ان کو تھپڑ مارتا یوسف علیہ السلام کو، وہ تیسرے کے پاس جاتے دیکھو وہ مجھے مار رہے ہیں، وہ تیسرا وہ اس طرف سے اس کو تھپڑ مارتا۔ الغرض یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ سب بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتے پیٹتے، کوئی ان کو گھسیٹتا، کوئی مارتا، کوئی قمیص سے کھینچتا، کوئی کس طرح، لیکن اذیت اور تکلیف کے جو ہے وہ دیتے دیتے آپ کو جو ہے وہ ایک جگہ تک لے گئے۔ وہاں پہ جب ایک جگہ پہ گئے وہاں پہ انہوں نے ایک کنویں کا انتخاب کیا، چونکہ ان کو آپس میں ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم حضرت یوسف کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں ایک بھائی تھا، آپ کو میں نے کہا تھا اس کا نام یہوذا تھا۔ یہوذا جو بھائی تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کو کسی کنویں میں ہم ڈال دیں گے، کنویں میں پھینک دیں گے تاکہ کوئی آ کر کنویں سے ان کو نکال کے لے جائے۔ تو انہوں نے ایک کنویں کا انتخاب کیا جو کنواں کے مسافروں کے راستے پہ تھا، جو قافلے جو ہے وہ شام سے مصر وغیرہ جایا کرتے تھے، تو اس راستے میں ایک کنواں تھا، لیکن اب وہ سوکھ چکا تھا، اس میں پانی بھی نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ بڑا گہرا اور اندھا کنواں تھا، نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہی کنواں جو ہے یوسف کے لیے بہترین ہوگا۔ یہ آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں کی منڈیر جو ہے اس کے کنارے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، وہ بھی خاص مقصد کے لیے انہوں نے قمیص اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب اتاری تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ آواز دی تھی کہ اے یعقوب علیہ السلام، اے میرے والد گرامی، کاش آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کے لاڈلے بیٹے کے ساتھ یہ بھائی کیا کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنے والد کا نام لیا اور ان کو جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے گزارش اپنی طرف سے عرض کی۔ بہر کیف ان کا چونکہ مشورہ تھا، وہاں پہ
اب اس میں بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ راستے میں ایک بھائی جو تھا اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ دے ماروں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جب یہوذا نے یہ دیکھا کہ یہ تو ان کو مارنے والے ہیں، قتل کر دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں، تم نے سب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے، چونکہ اس کے دل میں اگرچہ یہ بھی حسد اور بغض سے بھرا ہوا تھا، یہ یہوذا بھی، لیکن یہ چاہتا تھا، یہ اس میں تھوڑا بہت اس طرح تھا کہ سمجھدار تھا، یہ کہتا تھا کہ اگر ہم نے یوسف کو قتل کر دیا تو چونکہ ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، تو قتل ہم کم از کم نہیں کریں گے۔ تو سب سے انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا، تو اس نے یہوذا نے اپنے بھائیوں کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو میں تمہارے سارے کرتوت یعقوب علیہ السلام کو بتا دوں گا کہ سب انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے۔ بہر کیف انہوں نے جو ہے وہ ارادہ ترک کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ لا کر ان کی قمیص کو اتار دیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر انہوں نے پھینک دیا نیچے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر جو ہی انہوں نے پھینکا کہ نیچے جا کے جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ ہے یا تھوڑا بہت جو پانی اس میں جا کے وہ گر جائیں گے، اگر زندہ بچ جائے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا ورنہ اندر مر جائیں گے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پھینکا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام فوراً جو ہے آسمانوں سے آئے اور یوسف علیہ السلام کے کنویں کے نیچے تہہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پروں پہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ اٹھایا اور آہستگی سے جا کر اس کنویں کے اندر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اب بھائی جو ہے وہ ان کو چونکہ کنواں بڑا گہرا تھا، اندھا کنواں تھا، اوپر سے کچھ نظر تو آتا نہیں تھا، تو انہوں نے آواز دی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یوسف زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے آواز دی، اے یوسف! تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سمجھے کہ شاید یہ بھائی اپنے کیے پہ نادم ہیں، پشیمان ہیں، مجھے نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آواز دی نیچے سے، اے میرے بھائیو، ہاں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، آواز دی۔ جب آواز دی وہ سمجھ گئے کہ اوہو یہ تو ابھی زندہ ہے، تو ایک بھائی نے پھر ارادہ کیا اپنے حسد کی وجہ سے، ایک بڑا پتھر اس نے اٹھایا، وہ کنویں کے پاس لے کے آیا تاکہ میں پھینک دوں تاکہ نیچے اگر زندہ ہے تو جا کے اس کے سر پہ لگے اور جا کے وہ فوت ہو جائے۔ لیکن پھر یہوذا آگے آیا اور اس نے اسے وہ پتھر لیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم یوسف کو قتل نہیں کرو گے؟ بہر کیف انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور یہ سب کے سب وہاں کنویں سے واپس چلے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کنویں کے اندر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، چونکہ انہوں نے قمیص تو اتاروائی تھی بھائیوں نے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے قمیص لے کے آئے اور وہ قمیص لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ اس قمیص کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ کون سی قمیص تھی، تو ایک روایت اس میں یہ ہے کہ یہ جنت کی قمیص تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنت سے قمیص لے کے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جنتی قمیص جو ہے وہ دنیا میں یہاں پر کنویں کے اندر لا کے وہ پہنا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جنت کی قمیص اس طرح نہیں تھی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جبریل علیہ السلام لائے تھے، بلکہ یہ حقیقت میں وہ قمیص تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتروا دیے گئے تھے، ان کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا، تو جو ہی آپ آگ کے اندر پہنچے تھے تو حضرت جبریل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی ایک ریشمی قمیص لے کے آئے تھے اور لا کر وہ پورا ایک لباس، ایک لمبی قمیص انہوں نے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دی تھی۔ پھر یہی قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے پاس یہ محفوظ رکھی ہوئی تھی، پھر آپ نے اپنی یہ قمیص اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی تھی کہ یہ وہ قمیص ہے جو جبریل لے کے آئے تھے اور آگ کے اندر انہوں نے یہ قمیص مجھے پہنائی تھی۔ وہ قمیص پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس تھی، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تھی، لیکن اس قمیص میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی اس کو بڑا آدمی اس کو پہنتا تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، اگر چھوٹا پہنتا تو وہ چھوٹی ہو جاتی۔ مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق کے پاس آئی، اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، تو اس میں خصوصیت یہ تھی کہ یہ بڑی چھوٹی ہوتی تھی، جنتی قمیص تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس فکر سے کہ یہ میرے باپ دادا کی قمیص ہے اور جنتی قمیص ہے، کہیں میرے یہ بیٹے اس کو ضائع نہ کر دیں، تو اس کو حقدار کے پاس جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ قمیص حضرت یوسف کو ملے میرے بعد، چونکہ آپ کو اللہ کے دیے سے پتہ تھا کہ ان کو نبوت ملے گی، یہ نبی ہوں گے، تو انہوں نے اسی وقت وہ قمیص جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کو بالکل فولڈ کر کے بالکل چھوٹا سا کر دیا تھا، اتنا چھوٹا اس قمیص کو کر دیا تھا، چونکہ آپ کو میں نے کہا وہ قمیص چھوٹی بڑی ہوتی تھی، اس کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ ایک چھوٹا سا تعویذ بن گیا تھا، وہ قمیص
ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور انہوں نے اس کو ایک تعویذ جو ہے وہ چاندی یا جس بھی چیز کی ڈبیا میں بند کر کے حضرت یوسف کے گلے میں وہ ڈال دی تھی، اور تاکہ یہ قمیض اس کے گلے میں رہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی تعویذ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا ہے، نظر بد کے لیے بچوں کو جس طرح پہناتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوں گے، ان کو نبوت ملے گی، تو وہ خود بخود اللہ کے علم سے جان لیں گے کہ یہ وہ قمیص ہے، تو اس وقت وہ نکال کے اس قمیص کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں آپ نے پھینک دیا بھائیوں نے، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ پتھر پہ ان کو بٹھایا، تو حضرت جبریل نے وہ تعویذ کھولا اور اس کے اندر جو قمیص تھی وہ نکال لی، تو وہ اللہ کے حکم سے بڑی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جنتی قمیص وہاں پہ پہنا دی گئی۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جنتی قمیص یا ابتدائی طور پہ حضرت جبریل لائے تھے، یا وہی اپنی باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص تھی، وہ نکال کے حضرت یوسف کو جو ہے وہ قمیص پہنا دی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یوسف تم فکر نہ کرو، چونکہ یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے، بڑی ہیبت میں تھے، عمر بھی کم تھی اور بہت زیادہ آپ پہ ہیبت اور دہشت تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یوسف فکر نہ کرو، ان قریب تم زندہ و جاوید بالکل صحیح سلامت بڑی عزت کے ساتھ اس کنویں سے نکالے جاؤ گے، اور پھر تم ایک جگہ پہ جاؤ گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی تمہارے محتاج ہوں گے، تمہارے پاس روتے اور زاری کرتے ہوئے آئیں گے، اور تم ان کے ساتھ امداد کرو گے، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی یوسف ہے جو ہم نے کنویں میں اس کو پھینکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یوسف مر گیا ہوگا، اور تم پھر اس وقت ان کو خبر دو گے کہ اچھا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہ مکاری کی تھی، تو یوسف تم یہاں پہ فکر نہ کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات القاء کی اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھر تسلی مل گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں ہیں۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہوذا جو تھا آپ کا بھائی، جس نے یہ مشورہ دیا تھا قتل نہ کرنے کا اور کنویں میں ڈالنے کا، وہ روزانہ آیا کرتا تھا۔ جتنے دن آپ بعد میں کنویں میں رہے تو وہ روزانہ آتا تھا اور آ کے دیکھتا تھا کہ آیا کنویں کے قریب کوئی آیا تو نہیں ہے، پیروں کے نشان دیکھتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا کوئی قافلہ تو نہیں گزرا۔ اکثر یہاں پہ مختلف کنویں تھے، لوگ قافلہ یہاں پہ آ کے ٹھہرتے تھے پانی کے لیے، تو وہ اکثر یہ دیکھتا تھا کہ آیا کنویں کے پاس کوئی آیا تو نہیں ہے، آیا کسی نے نکالا یا نہیں نکالا، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی یہوذا روزانہ چھپ کے اپنے بھائیوں سے روز آیا کرتا تھا اور حضرت یوسف کو کھانا پہنچاتا تھا اس کنویں میں، کہ جب تک وہ جو ہے وہ کوئی آیا نہیں ہے، کسی نے نکالا نہیں ہے، کہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر نہ جائے۔ تو یہوذا روزانہ آتا اور کنویں میں آواز لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے وہ کھانا، تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں وہ وہاں پہ پہنچا جایا کرتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اب ان بھائیوں کا جو ہے وہ منصوبہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، وہ تو مکمل ہوا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ اب والد کے پاس اب رات کو جائیں گے، گھر جائیں گے تو ان کو کیا کہیں گے یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف کہاں گئے، ہم تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ صحیح سلامت لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قمیص انہوں نے اتاری تھی اس کا مقصد یہ تھا، انہوں نے اپنی ہی ایک جو ہے بکری کا بچہ پکڑا جو ان کے پاس تھے، اور اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا دیا، اور آپس میں مشورہ کیا سب نے کہ ہم جائیں گے اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیں گے کہ اسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے حضرت یوسف کو جو اکثر ہماری بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، اور آج جس طرح آپ کا خدشہ تھا وہ خدشہ بالکل درست نکلا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہیں، تو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کہیں بھیڑیے اس کو نہ کھا جائے، آپ کی بات صحیح ہوئی، وہ بھیڑیے آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور یہ جو ہے اس کی قمیص ہے اور وہ خون سے لدی ہوئی ہے۔ اب یہ بھائی جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جان بوجھ کر راستے میں تاخیر کی تاکہ ہم واپس گھر پہنچے تو رات ہوئی ہو، اندھیرا ہو۔ یہ واپسی میں جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ جب گھر پہنچے اور گھر میں داخل ہونے لگے اور سمجھ گئے کہ اب یعقوب علیہ السلام ہماری آواز سن رہے ہیں، تو سب نے جھوٹا رونا شروع کر دیا، ایک بھی رو رہا ہے، دوسرا بھی رو رہا ہے، تیسرا بھی رو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً بیدار، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ میرے بیٹے گھر میں داخل ہوتے ہوئے رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے مال متا کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ تمہاری بھیڑ بکریاں تھیں اس کو نقصان پہنچا، اور کوئی مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ اتنی فریاد کر رہے ہو، رو رہے ہو۔ تو وہ سب کے سب اندر آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان بس آپ کا جو خدشہ تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا، ہمارا بھائی یوسف آج ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جو ہی یہ سنا کہ یوسف نہیں رہا اور یوسف کو ساتھ یہ لے کے نہیں آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ روایت میں آتا ہے تقریباً آدھی رات تک آپ بے ہوش رہے،
اور آپ کے تمام جو ہے وہ 10 بیٹے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا، کہیں یعقوب علیہ السلام اس حالت میں اگر فوت ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی ہیں، اتنا تو جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اگر فوت ہو گئے تو قیامت تک اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ عذاب نازل ہوگا کہ ایک تو تم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا، دوسرے تمہاری وجہ سے تمہارا باپ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ بہر کیف انہوں نے کوششیں کی، کبھی ڈاکٹر کو بلاتے، کبھی حکیم کو بلاتے، بہر کیف ہوتے ہوتے آدھی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے ان کو بٹھایا، پانی شانی دیا اور پوچھا، اور انہوں نے پوچھا، اے میرے بیٹو مجھے صحیح صحیح بتاؤ کیا واقعہ ہوا ہے، کیسے یوسف تم سے رہ گیا، کس وجہ سے تم لوگ رو رہے ہو، کیا ہوا میرے بیٹے یوسف کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چونکہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ کھلے کھلے میدان ہیں، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں۔ ہم دوڑ کے مقابلے میں سارے شریک ہوئے تو ہم نے دیکھا تو یوسف سب سے چھوٹے تھے اور یہ ہمارے ساتھ دوڑ سکتے نہیں تھے کیونکہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، تو ہم نے جتنا ہمارے پاس مال و متاع، کھانا پینا، سامان تھا، ہم نے ایک جگہ پہ رکھا اور حضرت یوسف کو اس کے پاس بٹھا دیا، جس طرح کہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، ہم نے بٹھا دیا کہ چلو یہ ہمارا سیل بھی کرے گا اور یہ ان چیزوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، کھانے پینے کے پاس اس کو بٹھایا اور ہم دوڑنے لگے۔ جب ہم دوڑ کے گئے تو چونکہ ہماری دوڑ کا مقابلہ کافی دور تک تھا، ہم جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام جو ہے موجود نہیں تھے، ان کی قمیص موجود تھی، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا جو ہے وہ بھگا کے لے گیا اور بھیڑیا نے کھا لیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے فوراً وہ قمیص نکالی جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی کہ دیکھیں ابا جان، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچ بھی کہیں گے تو آپ نے ہم پہ یقین نہیں کرنا، لیکن ہم دلیل کے طور پہ دیکھیں، ثبوت کے طور پہ ساتھ وہ قمیص لے کے آئے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا قمیص دکھاؤ۔ فوراً انہوں نے وہ قمیص نکالی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیص کو لیا، انہوں نے جانتے تو تھے میرے بیٹے کی قمیص ہے، انہوں نے قمیص کو لیا، آنکھوں پہ رکھا، چوما، اور اس کے بعد اب بیٹے سمجھنے لگے شاید ہمارے باپ کو یقین آ گیا ہے، چلو ہماری جو ہے وہ جان خلاصی ہو جائے گی، وہ یقین انہوں نے کر لیا ہے کہ شاید اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ نے اپنی آنکھوں پہ ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، بڑی محبت کے ساتھ چوما، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے بھیڑیے بڑے عقل مند ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ قمیص سے نکالا اور نکالنے کے بعد انہوں نے کھا لیا۔ اتنا میرے بیٹے پہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور قمیص پھٹی نہیں، قمیص بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے بھیڑیے بڑے عقل مند ہیں، جنہوں نے میرے بیٹے سے پہلے قمیص اتروائی اور اس کے بعد اس کو کھایا، قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب یہ بات جو ہے سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ او اب کیا ہوگا، یہ تو ہم سے غلطی ہوئی ہے، چاہیے قمیص بھی ہم پھاڑ دیتے آگے پیچھے سے، لیکن بس غلطی ہو گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو مجھے یقین ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، مجھے یقین ہے بھیڑیے نے میرے بیٹے کو نہیں کھایا، بھیڑیے میرا بیٹا کھا ہی نہیں سکتا، بھیڑیے نے کیسے میرے بیٹے کو کھا لیا یوسف علیہ السلام کو، بس مجھے سچ سچ بتاؤ، اگر وہ مر گیا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا ہے تو لے کے آؤ کہ اس کی لاش پہ ہم جنازہ پڑھیں، اس کو دفن کریں تاکہ میرے دل کو سکون ملے، اور اگر وہ زندہ ہے اور تم نے کہیں چھپا دیا ہے تو مہربانی کر کے میرے پاس لے کے آؤ، بھیڑیے والی بات تو تمہاری غلط ہے۔ اب وہ دیکھنے لگے کہ اب کیا بہانہ کریں گے، ہم نے تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں تھی تو پھر کہیں گے اچھا تم نے پھر پہلے جھوٹ کیوں کہا تھا، سچ کیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جب بہانہ نہیں رہا تو اب وہ قسمیں کھانے لگے، نہیں ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے لگے کہ بھیڑیے نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ باقی یہ بات کہ قمیص کیسے صحیح سلامت ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا، چھوڑیں، بس اس کو بھیڑیے نے، اب سب ایک ہی زبان سے کہنے لگے بس یوسف کو بھیڑیے نے کھایا، بھیڑیے نے کھایا۔ اے یعقوب علیہ السلام ہمارے والد، اگر آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے ہم اس بھیڑیے کو بھی آپ کے پاس لا سکتے ہیں، ہم اس بھیڑیے کو پہچانتے ہیں، جو بھیڑیا اکثر ہماری بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، اکثر ہمارے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، تو ہم اس بھیڑیے کو بھی آپ کے پاس لا سکتے ہیں، ہمیں تھوڑی مہلت دیں۔ وہ اٹھے، یعقوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اٹھے اور فوراً جو ہے وہ اگلے دن وہ سارے چلے گئے کہ چلو آپس میں مشورہ کیا کہ جا کے بھیڑیا پکڑ لیں گے کہیں سے کسی طریقے سے۔ تو اس زمانے کے لوگ تھے، ہر زمانے کے لوگ اپنے علاقے سے واقف ہوتے ہیں، انہوں نے ایک جال لگایا اور اس جال میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایک بھیڑیے کو پکڑ لیا، اس بھیڑیے کو پکڑا اور لا کر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو رسیوں سے باندھا۔ بھیڑیے چونکہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑا چالاک بھی ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا اور باندھ کے لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیے کو رکھ دیا۔ اے والد گرامی، یہ وہ بھیڑیا ہے بدبخت ہے جس نے ہمارے بھائی کو کھایا ہے، یہ وہ بھیڑیا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں ہم، یہی وہ بھیڑیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھول دو، اس کی رسیاں کھولو،
اسے ہر چیز کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کو ساری چیزیں جانتی ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کھول دو۔ انہوں نے فوراً اس کی رسیاں مسیاں وہ جو باندھی تھی اس کو کھول دیا۔ اب بھیڑیے نے اپنی جو ہے وہ اپنے اس میں آیا، موج میں آیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرے پاس نزدیک آؤ۔ وہ بھیڑیا تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نزدیک آیا، اس نے اپنا سر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدموں میں رکھا، آپ نے اس کا چہرہ، اس کا سر اٹھایا اور اس کو اپنے گال کے قریب کیا، بھیڑیے کو، اس کو اچھی محبت کے ساتھ پیار کیا، اور بھیڑیے سے کہا اے بھیڑیے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ کیا تمہیں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ملا تھا؟ کیا میرا بیٹا یوسف ہی تمہارے کھانے کے لیے تھا؟ اور چیزیں تھوڑی تھیں، بھیڑ بکریاں اور چیزیں تھوڑی تھی، تم نے میرے بیٹے کو ہی کھانا تھا۔ اب بھیڑیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو گویائی عطا کی، نبی کے ساتھ چونکہ ہر چیز کلام کرتی ہے، اس بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، تو بھیڑیا کہنے لگا اے یعقوب علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم جانوروں پہ، وحشی جانوروں، درندوں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی اولاد کو نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ حرام ہے کہ ہم آپ کی اولاد کو یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ ہاشا وکلا، میں نے آپ کے بیٹے کو نہ کھایا ہے اور نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا کون ہے، اور میں تو اس علاقے کا بھی نہیں ہوں۔ اس بھیڑیے نے کہا میں تو اس علاقے کا بھی نہیں ہوں، میں تو مصر سے آیا ہوں، یہاں پہ مصر کے جنگلوں سے یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ میرا ایک بھائی تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈتا یہاں پہ پہنچا، چونکہ مجھے یہاں کے راستے اور یہاں کے جو ہے آبادی کا پتہ نہیں تھا، تو اچانک جال میں تمہارے بیٹوں نے مجھے پھنسا لیا اور مجھے انہوں نے رسیوں سے باندھ کے تمہارے پاس حاضر کر دیا۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہو، لہٰذا ہم درندوں پہ، وحشی جانوروں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد کو، انبیاء کو کھانا حرام کر دیا ہے، یہ تمہارے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے نہیں کھایا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑی کو بڑا پیار کیا، اس سے محبت کی، تو وہ بھیڑیا کہنے لگا اے یعقوب علیہ السلام، میں نے تو ارادہ کیا تھا، مجھے یہ علاقہ بڑا پسند آیا کہ میرا اگر بھائی ملا یا نہ ملا میں یہیں پہ رہوں گا، لیکن اب میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جس علاقے میں نبی کی اولاد جانوروں پہ جھوٹ بولے وہ انسانوں پہ کتنا جھوٹ بولے گی؟ تو یہ جانوروں کے خلاف اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ایک جانور پہ اتنی تہمت لگا رہے ہیں، لہٰذا میں اس علاقے میں اب نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس اپنے علاقے میں چلا جاؤں۔ بہرکیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب بھیڑیے نے تو میرے بیٹے کو کھایا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے اس بات کو مخفی رکھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے وہ زندہ ہے۔ چونکہ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب خواب کی تعبیر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت دے گا، اور یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا، تو اگر یوسف علیہ السلام فوت ہونا تھا تو پھر آپ کو نبوت کہاں سے پھر ملنی تھی، پھر آپ نے جو ہے آگے خوابوں کی تعبیر بھی آپ نے سیکھنی تھی، تو یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصائب، آلام، آزمائشیں ہوتی ہیں جس پہ کہ انبیاء کرام صبر کرتے ہیں، اور دنیاوی اور معاملات اور انسانوں جیسے ان کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ میری ملاقات اس سے کروائے گا، لیکن فی الحال میرے لیے صبر ہی سب سے بہتر ہے، تاکہ میں صبر کروں اور صبر کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کروں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس تمام واقعے کا جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا، اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 15 میں دیکھیے، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ ہم ڈالیں گے یوسف علیہ السلام کو فی غیابۃ الجب، اندھیرے کنویں کی گہرائی میں، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی، ہم نے دل میں بات ڈال دی حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ اے یوسف علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ان قریب آپ ضرور اپنے بھائیوں کو خبر دیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کی، ان کے اس کام کی آپ ان کو خبر دیں گے، اور آپ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ ان کو کہیں گے کہ تم ہی تھی نا وہ لوگ کہ میرے ساتھ تم نے ظلم زیادتی کی تھی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ اس وقت یہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا، پھر یہ سارے بھائی آئے، اباہم، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، کہ اس طرح حالت میں آئے کہ سب رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، قالو،
انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، اے یعقوب علیہ السلام، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑنے کا مقابلہ شروع کیا، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو بٹھایا، عند متاعنا، اپنے سامان اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے پاس، فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ اور اے ابا جان، وما انت بمؤمن لنا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم بہت ہی سچ بولنے والے ہوں پھر بھی آپ اس معاملے میں ہم پہ یقین نہیں کریں گے۔ وجاؤ، اور وہ لے کے آئے، علی قمیصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص، بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ، جھوٹا خون لگا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص لے کے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم، حقیقت یہ ہے کہ میرے بیٹا جو ہے اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور نہ میرے بیٹے کو قتل کیا ہے تم نے، بلکہ تم نے اور کوئی معاملہ کیا ہے۔ وہ کیسا معاملہ؟ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں کو جو بات اچھی لگی تم نے وہ کام کیا ہے، لیکن فصبر جمیل، میرے لیے اب صبر کرنا ہی سب سے بہتر ہے، صبر جمیل ہی میرے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ کل صبر جمیل کی تھوڑی وضاحت کریں گے کہ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں، اور انبیاء کا صبر کیسے ہوتا ہے اور عام لوگوں کا صبر کیسے ہوتا ہے اور اس پہ اجر کیا ہے۔ تو میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے کہ میں صبر جمیل کروں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان تمام باتوں پہ اے میرے بیٹو جو تم لوگ کہہ رہے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔